السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ نے گزشتہ کام مکمل کر لیا ہوگا۔ آج انشاءاللہ ہم اسی میں صفحہ نمبر 95 پہ جو بقیہ حصہ باقی تھا اس کو مکمل کریں گے اور پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ تو دعا پڑھ لیجئے۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ جی بیٹا کتابیں کھول لیجئے۔ جی بیٹا دیکھیے، ہم فعل کی اقسام پڑھ رہے تھے گزشتہ اسباق میں، اور الدرس السابع میں اس کی اقسام اور اس کی مختلف اعتبار سے جو فعل کی اقسام بنتی ہیں اس کو شروع کیا ہے، اور اس میں ہم مفعول بہ اور پھر اس کے بعد فعل اور فاعل کو ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس میں فاعل کیا ہوتا ہے اور مفعول بہ کیا ہوتا ہے، اور اس کی مثالیں بھی ہم نے پڑھ لی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ کام آپ نے مکمل کر لیا ہوگا۔ آج ہم فعل کی قسم باعتبار معروف اور مجہول کے پڑھیں گے، فاعل کے معلوم ہونے اور مجہول ہونے کے اعتبار سے۔ جی دیکھیے، فعل کی اقسام معروف اور مجہول ہونے کے اعتبار سے۔ فاعل کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں، فعل معروف اور فعل مجہول۔ فعل معروف اور فعل مجہول۔ فعل معروف کو ہم پہلے پڑھتے ہیں۔ فعل معروف یہ وہ فعل ہے جس کا فاعل معلوم ہو۔ فعل معروف کون سا فعل ہے جس کا فاعل معلوم ہو، یعنی یہ بات معلوم ہو کہ اس فعل کا کرنے والا کون ہے، کہ اس فعل کا کرنے والا کون ہے۔ جیسے ذہب خالد، خالد گیا، تو جانے والا کون ہے؟ خالد، یہ معلوم ہے۔ جب کام کرنے والا معلوم ہو تو اس کو فعل معروف کہتے ہیں، اور اس کو انگریزی میں ایکٹیو ورب کہتے ہیں۔ یہ آپ انگلش میں جانتے ہیں، اردو میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں، عربی میں بھی میرا خیال ہے تھوڑا سا تعارف اس کا پہلے پڑھ ہی چکے ہیں، اور یہ انشاءاللہ اب آپ کو اچھی طرح یاد ہو، ذہن میں آ گیا ہوگا۔ فعل مجہول یہ وہ فعل ہے جس کا فاعل معلوم نہ ہو۔ جیسے اکل الخبز، روٹی کھائی گئی، کھانے والا کون ہے؟ کھانے والا کون ہے یہ معلوم نہیں، کھانے والا کون ہے یہ معلوم نہیں۔ اس سے یہ بات معلوم نہیں، اس میں یہ بات معلوم نہیں ہوتی کہ روٹی کس نے کھائی، کھانے والا کون ہے یہ بات معلوم نہیں ہوتی۔ اس کو انگریزی میں پیسیو ورب کہتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ آپ کچھ نہ کچھ اس کو اردو میں اور انگلش میں بھی جانتے ہیں۔ جس کا فاعل معلوم ہو وہ معروف، فاعل معلوم نہ ہو وہ مجہول۔ تو مندرجہ ذیل مثالوں میں نمایاں افعال کے بارے میں بتائیے کہ وہ فعل معروف ہیں یا مجہول، جیسا کہ مثال میں بتایا گیا ہے۔ ایک مثال ہم ذکر کر دیتے ہیں، اب آپ نے اس میں یہ بتانا ہے کہ یہ فعل معروف ہے یا فعل مجہول ہے۔ کسر الکوب، کپ توڑا گیا، کپ توڑا گیا، تو فعل مجہول ہے۔ کیسے پتہ چلا کہ یہ فعل مجہول ہے؟ کہ اس کا فاعل معلوم نہیں، توڑنے والا معلوم نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو فعل مجہول کہا گیا۔ تو یہاں فاعل کے خانے میں آپ دیکھیے ہم نے کچھ بھی نہیں لکھا۔ قرأ حامد الکتاب، حامد نے کتاب پڑھی، حامد نے کتاب پڑھی۔ اب کتاب پڑھنے والا کون ہے؟ حامد، یہ شروع میں ذکر کیا گیا ہے، یہاں بھی لکھا ہوا ہے حامد، تو یہ فعل معروف ہے اور فاعل اس کا کیا ہے؟ حامد لکھ دیا گیا ہے، بالکل۔ اب اسی طرح آپ نے تمام باقی مثالوں میں بتانا ہے۔ فتح الباب، دروازہ کھولا گیا، تو بتائیے دروازہ کھولنے والا کون ہے؟ جی بالکل درست، معلوم نہیں، تو لہٰذا فعل مجہول اور فاعل کا خانہ خالی رہے گا۔ امسک احمد القلم، احمد نے قلم پکڑی، احمد نے قلم پکڑا، تو اب بتائیے قلم لینے والا، قلم پکڑنے والا کون ہے؟ احمد ہے، بالکل درست۔ تو یہ فعل معروف ہوا اور اس کا فاعل کون ہوا؟ احمد۔ شاہد احمد الطائر، احمد نے ہوائی جہاز دیکھا، ہوائی جہاز دیکھنے والا کون ہے؟ احمد ہے، تو کون سا فعل ہوا؟ فعل معروف، تو فاعل کیا ہے؟ احمد۔ اکل التفاح، سیب کھایا گیا،
بتائیے سیب کھانے والا کون ہے؟ جی معلوم نہیں، فعل کھانے والا کون ہے معلوم نہیں ہے، اس وجہ سے یہ کیا ہوگا؟ فعل مجہول، اور فاعل کے کالم یہاں کیا لکھیں گے؟ اس کو خالی چھوڑ دیں گے۔ تو اس طریقے سے آج کے سبق میں ہم نے فعل کی قسم اس اعتبار سے پڑھی کہ فاعل معلوم ہے یا فاعل معلوم نہیں، معلوم ہو تو معروف اور معلوم نہ ہو تو مجہول۔ تو آج بیٹا بہت تھوڑا سا کام تھا، جو تقریباً 4-5 الفاظ لکھنے ہیں، ان کو سمجھنا ہے۔ اس کو کرنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا گزشتہ کام رہتا ہے تو اس کو بھی مکمل کر لیجئے، اور یہ کام مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اس کو چیکنگ کے لیے اسکول میں بھی بھجوا دیجئے، اور جو بات سمجھ میں نہیں آتی وہ آپ پوچھ سکتے ہیں، تاکہ آپ کو ساتھ ساتھ یہ باتیں جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو یاد کرنے میں بھی سہولت ہو جائے، اس کو ساتھ ساتھ یاد بھی کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے عافیت والا معاملہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔